السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں یعنی سوال کرنے کی جنگ جھگڑے ہے، بے اتفاقی ہے، اور میں دم درود بھی کرتا ہوں، تعویذات بھی کرتا ہوں، اور پھر جن لوگوں کو دم کرتا ہوں تو ان کی جو کیفیت ہوتی ہے جو بیماری کی، وہ مجھ پہ وارد ہو جاتی ہے، تو میں کچھ دنوں کے لیے ڈسٹرب رہتا ہوں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی نے کہا کہ قبرستان جو ہمارا گھر ہے تو وہ بالکل قبرستان کے سامنے ہے، تو ہمارے گزر قبرستان سے ہو جاتی ہے، تو وہاں پر ہم ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور سورت، اور اگر نہ پڑھی جائے تو کیا ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ تو اغجی رہنمائی فرمائیں، بین و توجہ۔ عزیزان گرامی، یہ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بیماری میں حصول شفا کے لیے اذکار دم رقیہ و شرعیہ بالکل جائز ہے قرآن اور سنت کے مطابق، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ قرآن اور سنت سے ہو۔ جس طرح سورۃ فاتحہ سے آپ دم کریں، آیت الکرسی سے کریں، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں، شفا ہی شفا ہے، آخر چاروں کل سے علاج کیا جائے اور مہلک امراض سے بچاؤ کے لیے، یا اور جو مسنون دعائیں آپ پڑھیں تو بالکل جائز ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین کیجئے گا کہ روحانی و جسمانی امراض سے، روحانی اور جسمانی امراض کے علاج کے لیے قرآن اور مسنون اور بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق، اب اگر کسی بیماری کا کسی پر غلبہ ہو جائے اور کوئی دم رقیہ شرعیہ سے اس کو دم کرے، تو یہ علامات یہ ہے نشانی کے فیض پہنچانے کے کہ آپ کے وجود پر وہ واپس حملہ اور ہوگا اور تھوڑا سا ٹوٹ پوٹ ہوگی۔ یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں، مشائخ کے مجربات میں سے ہیں، اور بندے پر بوجھ پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو درست ہے۔ لیکن آپ نے کیسے دم کرنا ہے؟ ایک پھونک مارنا ہے۔ پھونک بزرگان دین نے منع فرمایا، پھونک یہاں سے، ناک پیٹ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے وہ اس کو پھونک کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہونٹوں سے ہے دم، تو یہ دم رقیہ ہے، یہ دم شرعیہ ہے جو ہمارے بزرگان دین اسلاف اکابرین سے ہمیں تعلیم ہوئی ہے۔ تو آپ نے یہاں سے دم کرنا ہے، پانی دم کر کے دے دیں، یا ہاتھ پہ مل لے دے دیں، یا دودھ دم کر دے دیں، شہد دم کر دے دیں، اور دوسری اللہ آپ کا بھلا کرے، یا روٹی دم کر دے دیں، ہر وہ غذا جو وہ اندر لے سکتا ہے جوس کر کے دے دیں، یا خود یہ اعمال اگر خود پڑھ سکتا ہے وہ بھی کر لیں۔ دوسری بات، آپ نے تعویذ کی بات کی ہے، تو ہمارے مشائخ عظام بوقت ضرورت ہمیں اجازت دیتے تھے جو کلام الہی کے اور اسماء الحسنہ سے ہیں یا مسنون اذکار سے ہیں، کسی ضرورت مند کو اگر آپ نقش دے دیں تو دے دیں، اور اس میں جو علم العادات کی جو ہنسوں سے ہے تو خط الوسع وہ منع کرتے رہے کہ آیات آپ لکھ لیں۔ قبرستان کی جہاں تک بات ہے تو اے صاحب قبرستان، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا گھر قبرستان کے سامنے ہے، اور صبح دوپہر شام آپ کا گزر ہوتا ہے، اور آپ کو یاد الہی آتا ہے کہ میں نے بھی اس منو مٹی تلے جانا ہے، تو قبرستان میں داخل ہوتے کا ذکر یہ ہے جو حدیث میں آیا ہے، السلام علیکم
اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإن إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين اسأل الله لنا ولكم العافیۃ۔ ایک دوسرے حدیث میں ایسے آیا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإن إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیۃ۔ الصحیح للمسلم 975، السلسلۃ الضعیفہ 1137 منکر۔ یاد رہے کہ ترمذی شریف میں بھی ایک روایت آئی ہے، جو روایت آئی ہے یا اہل القبور کے، تو یا اہل القبور کے الفاظ وارد ہیں، وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن فضائل میں ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی سلام۔ اب کیا قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی سورۃ فاتحہ، سورہ تکاثر، سورہ زلزال، سورہ یاسین، سورہ ملک ہم اہل قبور کو، اہل دیار المؤمنین والمؤمنات کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور ان کا ثواب پہنچتا ہے؟ بالکل پہنچتا ہے، لیکن یہ سلام بھی بہت بڑا ہے، یہ سلام بھی ہے، دعا بھی ہے، اور بہت جامع دعا ہے۔ اگر اس کے الفاظ پہ آپ تفکر کریں یہ بذات خود ایصال ثواب ہے۔ مثلا سلام ہو تم پر اس ویران بستی کے مومن و مسلمان باسیوں، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت چاہتے ہیں۔ بہت جامع دعا ہے اور سلام بھی ہے، اور وہ آپ کی سلام سنتے بھی ہیں۔ ایصال ثواب ہمارے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھے، ہزارہ بیماریوں کا علاج ہے، اللہ کی تعریف ہے، تمہید ہے۔ اللہ کے درگاہ میں جب آپ سورۃ فاتحہ اٹھا کر دعا کرتے، درخواست ہے، اپلیکیشن ہے، سبمٹ ہونے کے لیے آپ کا فائل ہے، تو بزرگان دین سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر بعد میں دعائیں مانگتے ہیں۔ تو بالکل سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، درود تاج پڑھ سکتے ہیں، درود ناریہ پڑھ سکتے ہیں، درود تنجینہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو درود لکی ہے، جتنے درود کبریت احمر ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے پڑھ سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے اہل سنت الجماعت کے عقائد کے مطابق آپ جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ مومنین مومنات کو پہنچتا ہے۔ اور بعض لوگ جو سلفیہ حضرات یا مماتیہ حضرات اس سے انکار کرتے ہیں، تو ان کے عقلوں پہ ہمیں افسوس ہے، ان کی عقول پہ، عقلوں پہ افسوس ہے، وہ تنگلی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا عقائد اہل سنت الجماعت اور اکابرین علماء کرام اور مفتیان دین عظام، فقہاء کرام، محدثین، قرآن اور سنت کی روشنی میں، اولی الامر کی روشنی میں، بزرگان دین اور اولیاء کرام مشائخ عظام کی تعلیمات کی روشنی میں آپ ایک سبحان اللہ بھی پڑھے، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ تو اپنے پیاروں کو ایصال ثواب کیجئے گا اور ان کو اپنے دعائے مغفرت اور بخشش میں یاد رکھیے گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔